ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزے قبول فرمائے، تراویح قبول فرمائے، تلاوت قبول فرمائے۔ بہت سے اہل ایمان عمرے پر ہیں، مدینہ ہیں، اللہ ان سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو خریدا ہے۔ قیمت کیا لگائی ہے؟ ساری جنت۔ اللہ اکبر۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ صوفہ 10 کروڑ کا ہے تو آپ کہو گے نہیں مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ پھر میں اس کی جو یہ بازو اس کا اٹھاؤں تو اس کے نیچے ایک انڈے کے برابر ہیرا پڑا ہو تو پھر آپ کہیں گے ہاں بھائی واقعی یہ ہیرا تو 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ جنت، ایک تو جنت کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، اس لیے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اسی کو جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بن سکتی، اسے اللہ نے مٹانا ہے، اسے توڑنا ہے، ہمیں مارنا ہے۔ سونا چاندی کا گھر بنا بھی لیا تو موت کا کیا کریں گے؟ جنازہ تو اٹھ جائے گا۔ اور جنت وہ ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ لگاؤ میری مغفرت کی طرف اور میری جنت کی طرف۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ ناخن آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس ناخن کے اوپر جنت میں سے کوئی چیز یہاں رکھ دو جو صرف اس کے برابر ہو تو زمین سے لے کر آسمان تک اس کی خوشبو پھیل جائے گی اور کائنات مہک اٹھے گی ساری کی ساری۔ تو جنت کیا ہوگی؟ تو اللہ نے میری آپ کی قیمت لگائی ہے جنت، کہ ہم نے اہل ایمان کے مردوں عورتوں کو جنت کے بدلے خریدا ہے، جنت قیمت ادا کی ہے اور انہیں خریدا ہے۔ تو یہ اتنے قیمتی کیوں ہیں؟ ان کا دل چیرو تو اس میں کائنات کی سب سے قیمتی دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ یہاں دل میں موجود ہے۔ تو اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قیمت 7 زمین آسمان سے بھی زیادہ ہے، جنت سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن کیا سب کو خریدا ہے؟ نہیں، سب کو نہیں خریدا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں دکان پر تو پسند کا مال چن کے ہم لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 9 باتیں جس مرد عورت میں ہوں گی میں اس کا خریدار ہوں اور میں نے اسے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری، میں نے خرید لیا، خریدوں گا نہیں، خرید لیا۔ وہ 9 صفات کیا ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے ہوں۔ پہلی صفت میں کتنی بڑی تسلی ہے کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، جن کو میں خرید رہا ہوں ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ان سے گناہ ہوگا تو وہ فوراً توبہ کر لیں گے۔ التائبون میں بہت بڑی تسلی ہے کہ گناہ کرنے سے تعلق نہیں ٹوٹتا، گناہ پہ باقی رہنے سے اور اکڑ جانے سے تعلق ٹوٹتا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ ہوں اور آسمان کی چھت کو لگے ہوں اور ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو اللہ فرماتا ہے جاؤ معاف کیا۔
تو پہلی صفت ہے التائبون، توبہ کرنے والے۔ دوسری ہے العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے۔ صرف نماز نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی ان کی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ الحامدون، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دکھ ہو یا سکھ ہو ان کی زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عربی میں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو تیسری صفت ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ہے السائحون، کہ وہ میرے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں، چونکہ اس امت کو جو نبی ملے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی شریعت نہیں، ان کے بعد کوئی کسی قسم کی آسمانی کتاب نہیں۔ تو اب اس امت کے ذمے ہے السائحون، دنیا میں پھرنا اور لوگوں کو کہنا بھائیو کلمہ پڑھ لو اور کامیاب ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بغیر یہ کھلے گا نہیں۔ السائحون۔ پانچویں صفت ہے الراکعون، کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ چھٹی صفت ہے الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں۔ ہر صفت کو ایک ایک دفعہ اللہ بیان کر رہا ہے اور نماز کو 2 لفظوں میں بیان کر رہا ہے۔ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، عابدون کے اندر بھی نماز آ گئی، الراکعون میں بھی نماز آ گئی، الساجدون میں بھی نماز آ گئی، کہ نماز میرے نبی نے فرمایا دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا اس کا دین قائم ہے، جو اسے چھوڑ دے گا اس کا دین مٹ جائے گا۔ تو 7ویں صفت بتائی الآمرون بالمعروف، بھلائیوں کو پھیلانے والے۔ 8ویں بتائی والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے۔ جو تبلیغ والے یہ کام کر رہے ہیں، گھر گھر جا کے در در جا کر اللہ کا پیغام سناتے ہیں، نیکیوں کی رغبت دلاتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو میری زندگی تبلیغ میں گزری اللہ کے فضل و کرم سے، 80 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا، تو اسی پیغام کو لے کر ہم پھرے۔ اور 9ویں صفت کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی باؤنڈری کے اندر رہنے والے، اس کو کراس نہیں کرتے۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو حد بندی کر دی ہے اس کے حفاظت کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے، اس سے اوپر نہیں جاتے، اس سے پیچھے رہتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان 9 صفت والوں کو میری طرف سے بشارت دے دو۔ میں یہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم بڑے قیمتی لوگ ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے، تمہاری جان کو بھی اور تمہارے مال کو بھی۔ قیمت کیا لگائی ہے یا اللہ؟ جنت، جس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ جنت ایسی قیمتی چیز ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، جہاں اللہ سے ہم کلام ہوں گے، جہاں نبیوں کا دیدار ہوگا، آخری نبی کا دیدار ہوگا، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، موت سے پاک ہوگی، دکھ غم سے پاک ہوگی، پیشاب پخانے سے پاک ہوگی، بڑھاپے سے پاک ہوگی، لڑائی جھگڑے سے پاک ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں، خوشیاں ہی خوشیاں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جنت تمہاری قیمت ہے اور تمہارا جان مال میرا ہے، اس میں تم 9 کام کرو گے
تو میں تمہیں جنت کے بدلے خرید لوں گا، اور جنت کی چابی تمہارے لیے کھل جائے گی۔ جنت کی چابی سے میرے نبی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے تو تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ یہ ویزا ہے۔ ان دو کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ تو وہ 9 صفات کیا ہیں؟ التائبون، پہلی صفت توبہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی تسلی ہے کہ گناہ ہوتا ہے پھر وہ توبہ کرتے ہیں، تو اللہ اس کو بھی خرید چکا ہے۔ گناہ کر کے توبہ نہ کرے اور کہے اللہ آپ پہ بخشے گا، تو پھر تو شمر اور حسین کا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، دونوں نے ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے، تو پھر تو ساری شریعت ہی گر گئی۔ التائبون، توبہ کرنے والے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا جاؤ معاف کیا۔ العابدون، اللہ کی بندگی کرنے والے، جس میں نماز سب سے اوپر ہے اور اب روزہ چل رہا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نوافل ہیں۔ الحامدون، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ السائحون، اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے والے۔ الراکعون، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے۔ الساجدون، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، بھلائیوں کی دعوت دینے والے۔ والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے حدود بنا دی ہیں، یہ کرسی ایک یہ حد ہے، ایک یہ حد ہے، اس کے درمیان بیٹھوں گا تو میں آرام سے بیٹھوں گا، اس کو کراس کروں گا یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا۔ تو ان 9 چیزوں کے ساتھ ہم اتنے قیمتی بن جاتے ہیں کہ ہماری قیمت کائنات نہیں بن سکتی۔ 7 زمین آسمان، ساری گلیکسیز، سارے سونا چاندی، یہ ہم سستے ہیں، اور ان 9 صفتوں والے مرد عورت مہنگے ہیں۔ ان کی قیمت جنت ہے، جو ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ موت چھوڑ نیند بھی نہیں آئے گی، سونا بھی نہیں ہوگا، ہر وقت جاگتے ہوں گے۔ تو بھائی بہنوں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیں تو ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق کر دے گا، ہمیشہ کی خوشیاں ہمارے مقدر کر دے گا۔ اور یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، میں تیسری دفعہ دہراتا ہوں، التائبون، یہ پہلے میں اتنی تسلی ہے، توبہ کرنے والے، گناہ ہوا یا اللہ معافی دے دے، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دے۔ العابدون، عبادت کرنے والے۔ الحامدون، اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ السائحون، اللہ کے نام کو لے کر پھرنے والے۔ الراکعون، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے۔ الساجدون، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، اللہ کی بارگاہ میں اللہ نیکیوں کی طرف بلانے والے۔ والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اللہ نے کہا زندگی میں ہی جنت کی بشارت لے لو۔ تو بھائی بہنوں، اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، تمہارے سارے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور موت ایک خوبصورت پیغام ہے، اگر یہ 9 باتیں ہم کر لیں تو موت ایک خوبصورت پیغام ہے،
آپ اپنے اصلی گھر میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، دنیا میں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا ان کے دانا کھانے کی وجہ سے، تو گویا کہ یہ ایک طرح کی جنت سے دیس نکالا تھا کہ گھر تو تمہارا جنت ہے، اب جاؤ دنیا میں اور وہاں میں تمہارا امتحان لوں گا، پاس ہو گئے تو واپس تمہارے گھر میں پہنچا دوں گا جہاں ہمیشہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے۔ اور یہ 9 کام ہیں، ان میں کبھی کوئی کمی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے، پھر لگ جانا ہے، پھر لگ جانا ہے، کرتے رہیں گے۔ جب موت آئے گی اور یہ پردہ ہٹے گا تو ساری جنت کھل جائے گی، تو پھر وہ کہے گا جلدی لے چلو۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔